پاکستان کی سیاست میں ایک باہمت، نڈر اور باصلاحیت خاتون جس نے خدمت کو اپنا مشن اور عوام کی فلاح کو اپنا مقصد بنایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہی حق کی آواز بلند کی، مشکلات کے باوجود اپنے اصولوں پر قائم رہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کی زندگی کی کہانی، تعلیم سے لے کر سیاست تک کا سفر، اور وہ لمحے جنہوں نے انہیں ایک مثالی رہنما بنایا۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم دکھائیں گے وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یاسمین راشد 21 ستمبر 1950 کو ضلع چکوال، پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم نیلا گاؤں، چکوال میں ہوئی۔ بعد ازاں لاہور منتقل ہو کر کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس بات کا شوق تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے MBBS 1978 میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے برطانیہ میں رائل کالج آف آبسٹریٹیشن اینڈ گائنیکالوجسٹ سے MRCOG اور بعد میں FRCOG کی ڈگریاں حاصل کیں۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں شعبہ گائنیکالوجی کی سربراہی کی۔ یاسمین راشد نے بطور ڈاکٹر اور سرجن اپنی خدمات پیش کیں اور خاص طور پر خواتین کی صحت، زچگی اور بچوں کی صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور اور پنجاب کی صدارت بھی کی۔ خواتین کی سہولیات کے لیے ٹاسک فورس کی سربراہی کی۔ ان کا طبی پس منظر ہی ان کے سیاسی کریئر کی بنیاد بنا۔ وہ صحت کے شعبے میں تبدیلی لا سکیں اور عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی۔ سیاسی میدان میں یاسمین راشد نے 2010 میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا منتخب کیا۔ 2017 کے ضمنی انتخابات میں NA 120 لاہور سے حصہ لیا۔ اگرچہ وہ کامیاب نہ ہوئیں، لیکن ان کی متحرک مہم نے انہیں عوامی سطح پر نمایاں کیا۔ سال 2018 کے انتخابات میں وہ پنجاب اسمبلی کی ریزرو نشست پر منتخب ہوئی اور پھر وزیر بنی۔ اس کے بعد انہوں نے صوبائی وزیر صحت کا قلمدان سنبھالا، جہاں ان کی ذمہ داری تھی پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ماہر صحت و طبی تعلیم کے شعبے۔ وزیر صحت کی حیثیت سے یاسمین راشد نے پنجاب کے صحت کے نظام میں کئی اصلاحات لانے کی کوشش کی۔ مثلاً وبائی مرض کورونا کے دوران انہوں نے مختلف اقدامات کیے جن سے پنجاب میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں۔ تاہم ان کا سیاسی کریئر چیلنجز سے خالی نہیں رہا۔ مثلاً 9 مئی کو ہوئے احتجاجات کے بعد 2025 میں ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی۔ ان کی صحت کی حالت بھی ابتر رہتی ہے۔ جیل سے ہسپتال میں جانے کے بعد طبیعت مزید خراب ہونے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ ایک عام سی لڑکی سے نکل کر ڈاکٹر اور پھر وزیر بننے تک کا سفر یاسمین راشد کی ہمت، محنت اور خلوص کا عکاس ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو منزل دور نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صحت، تعلیم اور خواتین کی ترقی وہ شعبے ہیں جن پر توجہ دینا لازم ہے۔ تو یہ تھی یاسمین راشد کی کہانی، طبی شعبے سے سیاست تک کا سفر، کامیابیاں، مشکلات اور معرکہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔